الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس امت کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، انہی نعمتوں میں سے اس امت کے فضائل و خصائل میں سے ہے کہ سال بھر میں اللہ نے اس امت کو کچھ مبارک مہینے، کچھ مخصوص راتیں اور کچھ مقدس لمحات عطا فرمائے. انہی مبارک مخصوص راتوں میں سے نصف شعبان کی رات بھی ہے، جس کے متعلق احادیث میں کئی ایک ناموں سے اسے یاد کیا گیا. کسی نے لیلۃ البرات کہا اور کسی نے شب برات کے نام سے اسے منسوب کیا. کسی نے لیلۃ الرحمہ کہا، کسی نے لیلۃ البرکہ کہا. بہرحال نام اس کا جو کچھ بھی ہو، رات یہ بڑی مبارک ہے. سال بھر میں اللہ تبارک و تعالی نے جن راتوں کو مقدس اور محترم بنایا ہے، ان میں نصف شعبان کی یہ رات بھی داخل و شامل ہے. اس سے پہلے کسی امت کو لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی.
اس سے پہلے کسی امت کو لیلۃ البراءت نصیب نہیں ہوئی۔ رمضان اس امت کو نصیب ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی مخصوص راتیں اس امت کو عطا فرما کر اس امت کے گناہوں سے معافی اور مغفرت کا اسے ذریعہ اور سبب اور سامان بنایا ہے۔ مذہب اسلام میں کوئی بھی مبارک دن اور مبارک رات لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے، گپ شپ کے لیے، وقت گزاری اور ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے۔ کسی نہ کسی عبادت کی بنیاد پر اللہ نے اس دن کو، اس رات کو تقدس عطا فرمایا ہے۔ نصف شعبان کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ امت کا ایک طبقہ اس کے فضائل و برکات سے انکار کرتا ہے، تو دوسرا طبقہ اس رات میں حدود شرعیہ کو اور شرعی حدود کو پار کر کے غلط رسم و رواج میں، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر سال حضرات علماء کرام، خطباء عظام جب بھی یہ مہینہ اور یہ مبارک رات آتی ہے تو امت کو اس کے متعلق ضرور نصیحت فرماتے ہیں اور اس کے فضائل سے اور اس کی اہمیتوں سے واقف کراتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ کی سیرت مقدسہ کا یہ حصہ ہے اور آپ کے عدل و انصاف کا یہ مقام ہے کہ آپ نے اپنی تمام راتوں کو، ایام کو تمام بیویوں کے درمیان تقسیم فرما رکھا تھا۔ ہر بیوی کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی رات ان کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ حسن اتفاق شعبان کا مہینہ اور نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور آپ آرام فرما ہوئے۔ آدھی رات کو اٹھ کر میں دیکھتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے غائب ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلی، تمام ازواج مطہرات کے گھروں کا، حجروں کا جائزہ لیا، لیکن کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ مسجد نبوی کے اندر گئی، تلاش کیا، ڈھونڈا، آپ موجود نہیں۔ رات کے اندھیرے میں تلاش کرتے ہوئے خوف کے مارے پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع تک جا پہنچی۔ اندھیرا تھا، مجھے اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا دیکھتی ہوں؟ دل میں میرے خیال تو یہ تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں، لیکن دیکھتی ہوں جنت البقیع میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عجز و انکساری کے ساتھ، تواضع اور خاکساری کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعاؤں میں مصروف ہیں۔ میں اپنے آپ پر ملامت کرنے لگی، عائشہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا سوچا، اور اللہ کے رسول یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو دعاؤں میں مصروف ہیں، آپ تو امت کی ہدایت کی دعائیں فرما رہے ہیں، آپ تو امت کی انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ تو اللہ کی رضا کو طلب کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی، اس کے غیظ و غضب اور اس کے غصے سے پناہ مانگنے میں آپ مصروف ہیں۔ سنیے تو صحیح دعا کے وہ الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور عرض فرما رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، تو گواہ ہے، یہ پیشانی، یہ سر میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا، میں نے اپنی پیشانی کو تیرے لیے خاک آلود کیا ہے۔ اے اللہ یہ مبارک اور عظیم الشان سر جسے تو نے بنایا ہے اور جس پر تو نے چہرے کو سجایا ہے اور جس چہرے پر تو نے آنکھ، ناک، کان سجائے ہیں، اے اللہ اس عظیم الشان پیشانی کو میں تیرے لیے خاک آلود کرتا ہوں۔ اے اللہ اس سر کو میں تیرے لیے جھکاتا ہوں، سجدہ ریز ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں، تو گواہ ہے کبھی میں نے ان ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، کبھی ان ہاتھوں سے کسی پر میں نے ظلم نہیں کیا، نہ غلط تولا، نہ کسی کے حق کو میں نے ضائع کیا ہے، یہ ہاتھ کبھی غلط استعمال نہیں ہوئے۔ اے اللہ تو اتنی تعریفوں والا ہے، تیری تعریف ایسی ہے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا نحصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میری زبان تیری تعریف کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے، اے اللہ میرا جسم تیری عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے، بس میں اتنا کہوں گا، تو ویسے ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ اے اللہ تیری شایان شان میں تیری تعریف، تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری پاکی، تیری کرامت اور شرافت کو بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے سامنے سر جھکانے والا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعاؤں میں آپ مصروف ہیں۔ میں واپس پلٹ کر گھر آئی، میری سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ تیری سانس اتنا کیوں پھول رہی ہے، تیری سانسیں اتنی تیزی سے کیوں چل رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا اور سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو غائب پایا، آپ کی تلاش میں نکلی اور یہاں تک کہ میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا ہے، آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، جبرائیل آ چکا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہو کر اعلان فرما رہے ہیں، ہے آج کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی بخشش کی جائے گی،
ہے کوئی آج روزی کو مانگنے والا، اسے رزق دیا جائے گا، ہے کوئی آج عزت کا سوال کرنے والا، اسے عزت کی بلندیوں پر بٹھایا جائے گا، ہے آج کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فیہا ان یکتب کل مولود فی ہذہ الصدع، شعبان کی اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کس کے حق میں کامیابی آئے گی، اور کون ناکام اور نامراد ہو جائے گا، اور کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو حکومت کے عہدوں سے بے دخل کرنا ہے، اور کس کو عزت کی بلندیوں پر بٹھانا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرات علماء کرام کی، مفسرین کی ایک جماعت نے سورۃ الدخان کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں، کسے مارنا ہے، کسے جلانا ہے، کسے عزت دینا ہے اور کسے ذلیل کرنا ہے، کسے کامیاب کرنا ہے اور کسے ناکام کرنا ہے۔ آج اللہ فیصلے فرماتے ہیں، آج کی رات یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس رات کو میں دعاؤں میں گزاروں، امت کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے کے لیے میں جنت البقیع کو چلا گیا۔ عائشہ، قبر بھی ایک جہان ہے، جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کی ذات مرنے والے کے اعمال کو قبول فرما کر میت کے اعمال حسنہ کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو جہاں جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اس کی قبر میں جنت کی ہواؤں کو چلا دیتے ہیں، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبوؤں کو چلا دیا جاتا ہے۔ وہیں میت کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے خراب اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بھی بنا دیتے ہیں۔ جس قبر کو معطر، معمر، منور کیا جاتا ہے، وہیں اعمال کی خرابی سے، بدعمالیوں کی نحوست سے اس قبر کو جہنم کا گڑھا بھی بنا دیا جاتا ہے، آگ دہکائی جاتی ہے، سانپ اور بچھو اور زہریلے جانوروں کا گھر اسے بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے زمین اور آسمان میں، دنیا کی کوئی طاقت اب قبر میں پڑی ہوئی میت کو نہ راحت پہنچا سکتی ہے، نہ اسے کوئی اذیت دے سکتی ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو وہیں سے عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ پاس والے رونے لگتے، اتنا جہنم اور جنت کے تذکرے سے، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں اتنا آنسو نہیں بہاتے تھے جتنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کر روتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ آج تو قبرستان میں کھڑے ہو کر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، آج تو قبرستان میں قبروں پر بیٹھ کر آج کے بدمعاش نوجوان گانجا مارتے ہیں۔ آج کے بدمعاشوں کو قبرستان میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔
قبروں پر کھڑے ہو کر ریئل اسٹیٹ کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں جنازے کے ساتھ میت کو دفن کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کر کاروبار کے، تجارت کے، فلاں محلے میں 30-40 سیٹ اس کی قیمت کیا ہے، فلاں محلے میں اسکوائر فٹ کی قیمت کیا ہے، نادان ظالم جاہل یہاں کھڑے ہو کر اس گڑھے کی فکر کر، ابھی کتنے 30-40-60 سیٹ بنائے گا۔ حقیقی منزل تو یہی ہے، حقیقی گھر تو یہی ہے۔ ذرا سوچا ہوتا کہ قبر کے مردے تم سے کیا کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس مضمون کو جمع کیا ہے، ٹہر ہم پہ گزرنے والے سن، مقبرے کو دیکھنے والے سن، ٹہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے، ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے، باتوں باتوں میں مچلتے تھے، باتوں باتوں پہ مچلتے تھے۔ ارے نادانو، جس طرح آج تم ہماری قبر کی پشت پر کھڑے ہو کر موج و مستی کی باتیں کر رہے ہو، دنیا کی باتیں کر رہے ہو، یہاں آ کر بھی تمہیں دنیا کی لالچ اور حرص سوار ہے، قبر کو دیکھ کر بھی تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا، قبرستان پہنچ کر بھی تمہیں دنیا کی فکر ہے۔ تمہاری ہی طرح ہم بھی ایک دن اسی طرح بے خوفی سے قبر پر کھڑے ہو کر اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج حالت کیا ہے؟ آج ہم فاتحہ کے لیے ترستے ہیں، ایک سورت فاتحہ کے لیے آج ہم ترستے ہیں۔ درس عبرت ہے داستان میری، اے مجھ پر گزرنے والوں سنو، قبر کے مردے اور قبر ان سے کہتی ہے کہ اے زمین پر چلنے والے دیکھو، اے کبر و نخوت سے چلنے والے دیکھو، قبر واز کا نشان ہے قبر میری، واز کا نشان ہے قبر میری، گرچہ خاموش ہے زبان میری۔ میری قبر تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ ہم خاموش پڑے ہیں، ہم یہاں کچھ نہیں بول سکتے، لیکن میری قبر تمہیں سب کچھ بتائے گی۔ دیکھو، مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تکیے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، ایک مچھر میرے کمرے میں داخل ہو جاتا تو مجھے بے چینی ہوتی تھی۔ آج نہ تکیہ ہے، نہ اے سی ہے، مچھروں کے بجائے زہریلے جانور ایک مرتبہ زمین پر پھن مار دے تو قیامت تک وہ زمین ہری بھری نہیں ہوگی، وہ زمین کبھی آباد نہیں ہوگی۔ ذرا سنو، تم سے زیادہ خوشحال زندگی میں گزار کے آیا ہوں، آج مجھے دفن کرنے والوں نے ایک تکیہ بھی نہیں دیا۔ جس دولت کو میں نے جمع کر کر کے چھوڑ آیا، آج قبر کے اندر ایک لقمہ بھی مجھے نصیب نہیں۔ میری خاموش زبان، میری خاموش قبر تمہیں نصیحت کرتی ہے۔ ہم تو غفلت میں زندگی گزار کر آ گئے، اب تم غفلت سے باہر آؤ، گرچہ خاموش ہے زبان میری، دل کے کانوں سے سن فغاں میری۔ میری صدا، یہ میری آواز زبان سے نہیں، میں اندر سے تمہیں پکار رہا ہوں، تمہارے کانوں کو میری آواز نہیں سنائی دے گی، دل سے سنو، دل سے میری آواز کو سنو، درس عبرت ہے داستان میری۔
یہ میری داستان، یہ میری قبر تمہارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ جانے والے تو جا کے پھیلا دے، جانے والے تو جا کے پھیلا دے، میری آواز سب کو پہنچا دے، سب کو جا کر بتا دے کہ تم سب یہاں آنے والے ہو۔ جینا بالکل جھوٹ ہے، مرنا سچی بات ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک عالم دین ایک جلسے میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جینا اور ہمیشہ رہنا یہ جھوٹ ہے، مرنا اور قبر میں پہنچنا یہ بالکل سچی بات ہے۔ جاؤ سب کو یہ پیغام دے دو کہ تم سب یہاں پہنچنے والے ہو، جلد یا بدیر کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دفن کرتے، 4 احباب تھے، رات کے اندھیرے میں یہ تدفین ہوئی تھی۔ جنت البقیع کا وسیع اور عریض قبرستان ہے، تدفین ہو چکی، قبر تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، یا فاطمہ۔ کوئی جواب نہیں آیا، یا فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا، یا فاطمہ، جواب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے بیوی کی قبر پر اشعار پڑھتے ہیں، لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَلِكُلِّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلُ إِنِّ افْتِقَادِي فَاطِمَةَ بَعْدَ أَحْمَدَ دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ فرماتے ہیں وہ فاطمہ سوئی ہوئی کو پکارتا تھا تو گہری نیند میں جاگ جاتی تھی، لیٹی ہوئی کو پکارتا تو اٹھ کر بیٹھ جاتی، لبیک یا علی کہہ کر۔ بیٹھی ہوئی کو پکارتا تو کھڑی ہو جاتی تھی، کھڑی ہوئی کو آواز دیتا دوڑ پڑتی تھی، لبیک یا علی کہہ کر۔ میری ادنا سی آواز پر لبیک یا علی کہہ کر حاضر ہو جانے والی اتنی مطیع اور فرما بردار بیوی، آج کیا وجہ ہے کہ میں اسے 3 دفعہ آواز دیتا ہوں، پکارتا ہوں، اور اس کے میرے درمیان صرف 2-3 ہاتھ کا فاصلہ ہے، زیر زمین یہ بس 2 ہاتھ اندر گئی ہے، کیا اتنا فاصلہ اسے سنائی نہیں دیتا؟ کیا اتنی جلد رشتے بھولی بسری داستان ہو جاتے ہیں؟ کیا اتنا جلد یہ رشتے کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں؟ اتنی مطیع اور فرما بردار بیوی میری آہستہ اور ادنا سی آواز پر حاضر ہو جانے والی آج میری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ 3 دفعہ میں اسے بلاتا۔ ہاں آج یہ حقیقت کھل گئی، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں کوئی رشتہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے ہر رشتے کو ٹوٹنا ہے، یہاں کے ہر جوڑ میں توڑ ہے، یہاں کے ہر اجتماع کو افتراق میں بدل کر رہنا ہے، یہاں ہر جینے والے کو مر کر رہنا ہے۔ اور اشما شئتا فإنک میت، کتنے بھی دن تم زندگی گزار لو، ایک دن تم کو ضرور مرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج یہ حقیقت کھل گئی کہ موت پر سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ مر کر لوگ جب قبر میں پہنچتے ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ان کو دفن کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں، فرشتہ آ کر قبر سے مٹی اٹھاتا ہے اور جانے والوں کی پشت پر ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، مٹی کو بکھیر کر اعلان کرتا ہے جاؤ جاؤ، آج کے بعد
تم نے اسے بھلا دیا اور اس نے تمہیں بھلا دیا، اب تمہارا رشتہ ختم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 6 مہینے پہلے جن ہاتھوں سے میں نے محمد الرسول اللہ کو دفن کیا تھا، آج میں بیوی کو دفن کر کے جا رہا ہوں 6 مہینے بعد، تو آج ہر رشتہ ختم ہے، دنیا کا ہر جوڑ توڑ کی نظر ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر وہاں اہل قبرستان کے لیے، میت کے لیے، مردوں کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اے عائشہ، آج نصف شعبان کی رات ہے، اس لیے میں میری امت کے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں مانگنے کے لیے گیا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ تفصیلات آپ سنیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مبارک اوقات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے مجرموں کی رہائی ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، دل کے کانوں سے سننا ہے، اوروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور ان پانچوں میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس میں شامل ہے تو بس آج ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مبارک ایام میں، راتوں میں، لمحات میں بڑے بڑے مجرم بخشے جاتے ہیں سوائے 5 قسم کے لوگوں کے۔ پہلا مجرم مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا، غیر اللہ پر ایمان رکھنے والا، غیر اللہ کے سامنے منتیں مانگنے والا، غیر اللہ سے حاجتیں طلب کرنے والا، غیر اللہ سے ضروریات مانگنے والا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے اور سر جھکانے والا مشرک۔ اللہ آج کی رات اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے، آج اللہ اسے معاف نہیں کریں گے، تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم روئے زمین کا یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ آج کی رات مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا بد نصیب، بدبخت انسان ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد قرآن بار بار تاکید کرتا ہے، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد، اے نوجوانوں، سب سے مقدس، سب سے بڑا رشتہ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ یہ رشتہ اور اس کا تقدس کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مسجد تو مسجد کعبے سے بھی بڑھ کر ہے اس رشتے کی عظمت، اس رشتے کا تقدس۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاق الوالدین، آج کی مبارک رات میں ماں باپ کو ستانے والا مجرم نوجوان، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو آنسو بہانے پر مجبور کرنے والا، اور ماں باپ کی حق تلفی کرنے والا، ماں باپ کے حقوق ضائع کرنے والا، اور بیوی پر، ماں پر بیوی کو ترجیح دینے والا، باپ پر دوستوں کو ترجیح دینے والا مجرم آج بخشا نہیں جائے گا۔ آج کی مبارک رات بھی اسے گناہ سے پاک نہیں کر سکتی، اس کا جرم دھل نہیں سکتا۔ ماں باپ کے آنسو جس گھر میں پڑے ہیں وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اس مجرم نوجوان کی، اگرچہ وہ قائم اللیل اور صائم النہار کیوں نہ ہو، رات کا تہجد گزار اور دن کا روزے دار کیوں نہ ہو، مہینے میں 1 مرتبہ عمرے کیوں نہ کرتا ہو، حرمین شریفین مقدس مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ حرمین میں کیوں نہ گزارتا ہو،
اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شب برات بھی اس کی مغفرت کا سامان نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے معاف نہ کریں۔ تو اے نوجوانوں، وہ نوجوان جن سے اس معاملے میں، اس رشتے کے تعلق سے غفلت ہو رہی ہے، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ اتنا ناراض ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی میں تیری بخشش نہیں کروں گا، رمضان کے روزے بھی تجھے پاک نہیں کر سکتے، تو اتنا مجرم ہے۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی، ماں باپ کو ستانے والے مجرم کی بخشش نہیں ہوگی شب برات میں۔ تیسرا بد نصیب، قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ ماں باپ کے بعد اللہ نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن میں اللہ نے حکم دیا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اچھے کپڑے پہن رہا ہے، تو اچھا کھانا کھا رہا ہے، تو پوری رات مسجد بلال میں گزار رہا ہے، پوری رات تیری مسجد مکرم میں گزر رہی ہے، سجدے کر رہا ہے، اور صلاۃ التسبیح میں تیری رات گزر رہی ہے، اور دن کو تو روزے دار ہے، لیکن تیرے بہن بھائی، تیرے قریبی رشتہ دار تجھ سے خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں، اور تو اپنوں کو دکھ دیتا ہے، اپنوں کو تو تکلیف پہنچاتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے حق کو تو ضائع کرتا ہے، تو اللہ کی قسم، قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے مجرم کی بھی آج مغفرت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے جرائم کر کے، بڑی بڑی دل آزاری کے کام کر کے، دلوں کو چھیدنے والے بول بول کر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر، واٹس ایپ میں میسیج بھیج دینے سے کہ آج شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، جو بھی آپ کے دل میں میرے تعلق سے غصہ ہوگا اسے تھوک دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ واٹس ایپ کے میسیج سے دل پر، زبان سے لگا ہوا زخم دھل نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یلتام ما جرح اللسان جراحات السنان لہت قیام ما یلتام ما جرح اللسان، فرماتے ہیں تلوار کا زخم سوکھ سکتا ہے، چھری کا زخم مندمل ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا زبان سے لگا ہوا زخم، دنیا کی کوئی طاقت اس زخم کو مٹا نہیں سکتی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر حکیم اس زخم کو مندمل نہیں کر سکتا۔ اپنوں کے حقوق ضائع کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، بلا وجہ بغیر کسی عذر کے رشتوں کو کمزور کرنے والے مجرم کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کی مجلس سے بڑھ کر کون سی مجلس ہو سکتی ہے، اور نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر کون سے ہاتھ مقدس ہو سکتے ہیں، نبی کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے، صحابہ کے مجمع سے بڑھ کر کون سا مجمع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول دعا شروع کرنے سے پہلے اعلان فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اعلان کرتا ہوں اس مجمع میں، مجلس میں کوئی قاطع رحم ہے، کوئی رشتوں کو توڑنے والا مجرم ہے تو اٹھ کر چلا جائے۔ اگر وہ اس مجلس میں رہا، میں اللہ کا رسول بھی دعا کروں گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جائے کہ شب برات میں بڑے بڑے علماء دعا کریں، اور رشتوں کو توڑنے والے، رشتوں کو کاٹنے والے، اپنوں کو دکھ دینے والے مجرم بیٹھ کر دعاؤں میں آمین کہے تو وہ دعا قوم کے، ملت کے مقدر کو کیسے بدل سکتی ہے؟ تو اس رات میں اس مجرم کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا انسان، عام انسانوں کے حقوق ہیں، کسی انسان سے کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو،
عداوت نہ رکھو، کسی کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر دل ہی دل کے اندر جلتے نہ رہو، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر دل کے اندر کینے کی ناپاکی نہ لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ رکھ کر پوری رات بھی سجدے میں پڑا رہا، اللہ کی قسم تیرا سجدہ تجھے گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا، دل تیرا ناپاک ہے۔ دل کی دنیا کو پاک کر، عام مسلمانوں کے تعلق سے دل سے کینے کو نکال، بغض اور عداوت کو نکال، کبر و نخوت کو نکال، بڑائی اور تکبر کو نکال، اور عہدے کے زعم کو نکال، مال کی اکڑ کو دل سے باہر نکال۔ جو مال، جو عہدہ تجھے اوروں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتا ہے، اوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر تجھے مجبور کرتا ہے، دل کی دنیا کو پاک کر، بعد میں سجدہ کرنا، بعد میں شب برات کو مسجد میں گزارنا، پھر اللہ تیری بخشش کرے گا۔ دل میں نفرت لے کر سجدہ کرے گا، وہ زمین بھی تجھ سے تیرے سجدے سے ناپاک ہو جائے گی، وہ زمین بھی تجھ سے پناہ مانگے گی۔ دل تیرا ناپاک ہے، اس سجدے سے تجھے کیا ملے گا؟ کبر کو، نفرت کو دل سے نکال۔ اللہ کینہ رکھنے والے، بغض اور حسد رکھنے والے مجرم کی بھی اللہ آج بخشش نہیں فرمائیں گے۔ پانچواں بد نصیب انسان، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، وہ ہے مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی۔ کتنے چاہیے؟ 100 نہیں 1000۔ ایک دور تھا لوگ صرف شراب پیتے تھے، آج جسم کا ہر حصہ مسلمان نوجوانوں کا بدن نشے کے انجیکشن سے زخمی ہے۔ کتنے نوجوانوں کے بدن سڑ گئے، کینسر میں مبتلا ہو گئے، جوانی میں ان کے جنازے اٹھ گئے، بس نشہ کی لت میں گرفتار ہو کر، نشہ کی لعنت میں پڑ کر آج گھر برباد ہو گئے، محلے برباد ہو گئے، نوجوان تباہ ہو گئے، اور مسلمانوں کی خوشحالی چلی گئی، مسلمانوں کا عروج ختم ہو گیا۔ جو قوم اور ملت اپنے نوجوان نسل پر، اور جو قوم و ملت کے مستقبل کو روشن کرنے والے تھے، آج وہ ادھر ادھر پارکوں میں، نالوں میں، فٹ پاتھوں میں اور درخت کے پیڑوں میں بیٹھ کر آج نشہ کرنے لگے، نشہ کے اتنے عادی ہو گئے، چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، یہ خود بخود زندگی میں آتے چلے گئے۔ نشہ کے لیے جب نشہ آور چیز نہیں ملی، کچھ بھی لے جا کر بیچ دیا، ہر چیز کے سودے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نشہ کرنے والا، شراب کا شوقین، نشے کا عادی مجرم، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، آج کی رات یہ 5 قسم کے لوگ بھی، اور جو مجرم بھی بیٹھ کر صدق دل کے ساتھ آئندہ ان جرائم کو پھر دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم لے کر، ارادہ لے کر، اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کرے گا۔ توبہ تو ہر بیماری کا علاج ہے۔ بڑے بڑے مجرم بخشے جاتے ہیں، مشرک بھی ایمان لاتا ہے، 80 سال کا کفر دھل جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ کر صدق دل کے ساتھ ان کی خدمت پر لگ جاتا ہے، قاطع رحم اپنوں سے معافی مانگ کر آئندہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک شروع کرتا ہے، عام انسانوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، ان سے اپنی کمی پیشی کو معاف کروا کر پھر سے ان کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ اور نشے کا عادی مجرم اس راستے کو، اس لعنت سے باز آ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہوں سے ایسے پاک
صاف باہر نکالتے ہیں گویا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ رات، یہ مہینہ ساری امت مسلمہ کے حق میں مغفرت کا سامان بن کر آئے، عافیت کا سامان بن کر آئے۔ یہ شب برات مسلمانوں کی تمام تکلیفوں کا خاتمے کا سامان بن کر آئے، ان کے عروج، ان کی کامیابی اور خوشحالی کی ضمانت لے کر یہ رات ہماری زندگیوں میں آئے۔ اس رات کو اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ رات کی عبادت یہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے، دن کا ایک روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ثواب ہے، اور یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اہل قبرستان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعائیں مانگی تھی، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جا کر ان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بس اس رات کی یہی حقیقت ہے اور اس کی اصلیت اور اہمیت یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس کا ادب کرنے اور اسے احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔